ایک طلاق یافتہ لڑکی کسی کی بیوی نہیں بن سکتی داہم، کسی کی نہیں، وہ صرف اور صرف میری بیوی بنے گی۔ سنا آپ نے؟ صرف داہم ملک کی۔ وہ چھری اٹھاتا اپنی کلائی پر رکھ چکا تھا۔ حور اور ماہی کی چیخ نکل گئی تھی۔ خان، آپ داہم بھائی کو روکیں نا۔ نہیں دعا، وہ خود حور کو منا لے گا۔ چلو ہم باہر چلتے ہیں، مولوی کا انتظام کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ جلد ہی ہماری حور کو منا لے گا۔ داہم، ایسے نیچے رکھو پلیز۔ پہلے آپ بولیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ میں نہیں کر سکتی، پلیز۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ داہم نے کلائی پر چھری چلائی تھی اور خون زمین پہ گرا تھا۔ حور نے جب خون دیکھا تو اٹھ کے ایک زوردار تھپڑ داہم کو مارا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شادی کریں گی یا نہیں؟ وہ ابھی بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ لال ہوتی آنکھوں سے داہم کو دیکھتی گئی تھی۔ بس کروں گی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ سچ؟ میری حور، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ I love you very much۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا میری جان۔ حور نے لب میچ کر اس پاگل کو دیکھا تھا۔ پہلے بینڈیج تو کروا لو۔ ابھی کروا کے آتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی باہر چلا گیا تھا۔ داہم کے باہر جانے پر ماہی اور دعا حور کے پاس آئی تھی۔ حور، تم مت رو، مجھے یقین ہے داہم تمہیں خوش رکھے گا۔ ہاں آپی، دانش بھائی سے زیادہ اچھے ہیں داہم بھائی، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حور کچھ نہیں بولی تھی، اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بالاش مولوی کو لے کے آیا تھا۔ بالاش، تمہیں بہت جلدی تھی میری شادی کروانے کی؟ حور کو تو جیسے تب ہی چڑھ گئی تھی۔ بالاش اور ماہی نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بہن حور داہم کے ساتھ خوش رہیں۔ داہم بھی آ گیا تھا۔ ارے سالے صاحب، آپ تو مولوی کا انتظام بھی کر دیا۔ ہاں، میں نے سوچا جتنی جلدی ہو سکے یہ نئے کام ہو جانا چاہیے۔ داہم نے حور کو دیکھ کر لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ کیا لڑکی راضی ہے؟ مولوی نے پوچھا تھا۔ داہم نے گھور کر مولوی کو دیکھا تھا۔ دیکھیں مولوی جی، یہاں لڑکی کا بھائی بہن دوست سب موجود ہیں، تو کیا لڑکی راضی نہیں ہوگی؟ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں حور، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مولوی نے حور کو دیکھا جو کہ بس ہاں میں ہی سر ہلا سکی گئی تھی۔ مولوی جی نے کہا شروع کریں یا کچھ اور بولنا ہے؟ داہم نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کرتے ہیں۔ ارے ہمارے بغیر نکاح کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ پیچھے سے احمد ملک کی آواز سن کر داہم کے چھکے چھوٹے تھے۔ بابا، ماما، آپ؟ ہاں برخودار، تم اکیلے نکاح کر رہے ہو؟ ہمیں بتایا بھی نہیں۔ نہیں پاپا، میں آپ کو بتا دیتا، لیکن ابھی آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں تو بالاش نے کال کی، اور ابھی میں تمہاری ماں کو گھر سے لے کے آ گیا ہوں۔ ہماری نالائق اولاد ہمیں بتائے بغیر نکاح کر رہی ہے۔ داہم نے گھور کر بالاش کو دیکھا تھا۔ ماما، داہم لاڈ سے تانیہ کے گلے لگا تھا۔ بیٹا، اتنی بھی کیا چلتی تھی شادی کی؟ ماما، آپ کی بہو بہت ضدی ہے، بہت مشکل سے آتا ہے نا، اس لیے میں نے سوچا جانے نہ دوں۔ داہم نے حور کو آنکھ ماری۔ سب کے سامنے ایسی حرکت پر حور بس صبر کے گھونٹ ہی بھر سکی تھی۔ چلے مولوی جی، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک کے ساتھ 50 لاکھ روپے حقر مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ حور نے ایک نظر داہم کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ بے بسی سے بولی، قبول ہے۔ کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک کے ساتھ آپ کو 50 لاکھ حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک کے ساتھ آپ کو 50 لاکھ حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ مبارک ہو سب کو۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ داہم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے اختیار وہ سب کے سامنے حرم کو گلے لگا کر رو پڑا تھا۔ اللہ پاک نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا، تم میری ہو گئی۔ میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ I love you so much۔ داہم حور کے گلے لگ کر بولا تھا۔ حور کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ داہم کی بے اختیاری پر سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے داہم کو دیکھ کر۔ برخوردار، تھوڑی شرم کر لو، باپ سامنے کھڑا ہے تمہارے۔ حور نے شرمندگی سے نظریں جھکائی تھی، وہ بھی رونے لگی تھی۔ داہم اس قدر اس سے محبت کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ داہم حور سے دور ہوا تھا اور مسکرا کر اپنے بابا ماما کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ بالاش نے اٹھ کر مبارکباد دی تھی۔ ماہی اور دعا نے بھی تانیہ کے گلے لگ کر مبارکباد دی تھی۔ حور کو بھی مبارکباد
دی سب بہت خوش تھے۔ احمد نے بھی آ کر حور کے سر پہ پیار دیا تھا۔ دائیں ملک اور تانیہ کو حور نے ساری حالت بتا چکا تھا، اس لیے انہیں بچی پسند تھی۔ احمد بھی اب حور کو پسند کرنے لگے تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ حور کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ عشق نے آخر کرم کیا ہے۔ ہر خوشی جو تھی پرائی مل گئی، خواب جو دیکھا پورا ہو گیا۔ چلو بھی نکاح تو ہو گیا، اب جلدی سے رخصتی کرتے ہیں۔ ماہی، تم نے کل کہا تھا کہ دانش کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دانش تو بہت خوش ہوگا نا؟ حور اداس ہوتے ہوئے بولی تھی۔ دائم نے اس کی بات سن کر غصے سے حور کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں حور، بیاہ کی سچائی اس کے سامنے آ چکی ہے اور اپنا ہی بچہ دانش کو 2 کروڑوں میں بیچنے والی تھی۔ اور دانش، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دائم بول پڑا تھا۔ میری بیوی کا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ براہ مہربانی اس کا ذکر کر کے میری بیوی کا دل مت دکھایا جائے۔ دائم نے سب کے سامنے حور کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ حور کا دھیان دانش کی طرف ہی تھا۔ بیاہ کی سچائی پتہ چل چکی تھی۔ وہ ٹوٹ کیا ہوگا، اسے سوچ کر ہی دکھ ہوا تھا۔ بالاش نے حور کے سر پہ پیار دیا تھا۔ جاؤ، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ دعا بھی حور سے ملی تھی۔ آپی، آپ اپنا خیال رکھے گا۔ مجھے یقین ہے دائیں بھائی آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ حور ماہی کے گلے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں دانش ٹوٹ کیا ہوگا، ماہی اسے سنبھالنے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتی ہوں، حور نے ماہی کے کان میں کہا تھا۔ تو ماہی نے اسے دیکھا تھا۔ تم دانش کی فکر مت کرو، اب اپنے شوہر کی فکر کرو۔ ماہی نے پہلی دفعہ کوئی عقل مندی کی بات کی ہے، دائم نے بھی دان نکال کر کہا تھا۔ آج تو دائم کی خوشی ہی الگ تھی۔ اتنی مشکلوں کے بعد اس کا پیار ملا تھا، وہ کیوں خوش نہ ہوتا؟ گھر والوں کو نکاح سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دانش حور سے ملے جب تک حور خود نہ چاہے۔ ماما پاپا آپ جائیں، میں اپنی بیگم کو خود لے آؤں گا۔ نہیں انکل آنٹی، میں آپ لوگ کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں حور، آپ میرے ساتھ جائیں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھا چکا تھا، جبکہ تانیہ اور احمد تو بس اپنے بیٹے کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ رستے میں حور روتی آئی تھی۔ حور، اب آپ کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے آنسو نکلے تو یقین کریں میں دانش کو مار دوں گا۔ اب آپ میری بیوی ہیں۔ دائم نے گاڑی روک کر حور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تو حور آنسو کیا سانس ہی روک گئی تھی۔ اب آپ میری بیوی ہیں اور میں نہیں چاہتا آپ کسی غیر کے لیے آنسو بہائیں۔ آئی سمجھ؟ پہلے تم دور رہو۔ دور تو اب نہیں رہا جاتا آپ سے حور۔ میں اس رشتے کو نبھا نہیں پاؤں گی۔ میں ہوں نا، میں نبھاؤں گا رشتہ، تم بس میرا ساتھ دینا۔ اور حور، ابھی تو آپ کو بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے، مجھے بہت حساب چکتا کرنے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس بات کا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ گھر جا کے بتاؤں گا، ابھی آپ جلدی سے اپنے آنسو صاف کریں۔ تو حور اسے الگ ہو کر جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی تھی کہ کہیں وہ پھر قریب نہ کر لے۔ دانش اور بیاہ کو بھی گھر لے آئے تھے۔ دانش کو تو ویل چیئر پر لایا گیا تھا۔ دانش کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت بچہ تھا، سرخ سفید رنگت لیے ساجدہ اٹھائے دانش کے پاس لائی تھی۔ بیٹا، یہ تمہارا بچہ ہے۔ دانش اٹھ کر بیٹھا تو ایک دفعہ تو اپنے بچے کو دیکھ کے دل دھڑکا تھا، لیکن وہ ابھی اس بچے کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ نہیں ماما، یہ اس عورت کی گود سے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بے وفا لڑکی ہے، یہ بچہ بھی اسے دے دیں، میں اسے نہیں پکڑوں گا۔ بیٹا، اگر غلط بیاہ ہے تو غلط تم بھی ہو۔ تم نے کون سا حور کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ تم بھی تو عقل مند تھے، حور کو بچپن سے جانتے تھے۔ بیاہ کے کہنے پر تم نے حور کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماما میں کیا کروں؟ مجھے حور واپس چاہیے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ وہ رو رہا تھا آج اس لڑکی کے لیے جس کی اس نے بہت تذلیل کی تھی، اس کی محبت کی تذلیل کی تھی، اسے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ بیٹا، وہ واپس نہیں آ سکتی، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، ساجدہ نے کرب سے کہا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ رونے لگا تھا۔ دانش نے تڑپ کر اپنی اولاد کو اٹھایا تھا اور چوم لیا تھا۔ ماما، یہ میرا بچہ ہے، میں اب اس عورت کو اپنا بچہ نہیں دوں گا۔ وہ بچے کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے روتے ہوئے بولا تھا۔ میں اپنا بچہ اس عورت کو نہیں دوں گا ماما، مجھے اب باہر جانا ہے۔ دانش بچے کو ساجدہ کو پکڑاتے مشکل سے ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ ساجدہ کے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دل پھٹنے کو تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ چیئر پر بیٹھ کر باہر گیا تو باہر ہی بالاج اور ماہی بیٹھے تھے۔ ماما، بیاہ کو بلا کر لائیں۔ ساجدہ نے سب کی طرف دیکھا اور بیاہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیاہ ساجدہ کے ساتھ باہر آئی تو دانش کی حالت دیکھ کے اسے دکھ ہوا تھا۔ دانش نے غصے اور نفرت سے بیاہ کی طرف دیکھا تھا۔
दानिश ये क्या हालत होगी तुम्हारी, बिया ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। सबने गुस्से से बिया की तरफ देखा था। इतने में वो बच्चा रोने लगा था। इससे पहले कि बिया उसे पकड़ती, माई ने जल्दी से उठकर बच्चे को पकड़ा था। तुम अब मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती बिया, दानिश ने गुस्से से कहा था। क्यों, ये मेरा भी बच्चा है, वो चीखी थी। हाँ, वही बच्चा जिसे तुम बेचना चाहती थी, दानिश ने इस तरह या मुस्कुरा कर कहा था। कोई भी मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकता, दानिश खान, और तुम लोग भी नहीं। बिया, ये तुम्हारी भूल है कि हम चाहें तो इस बच्चे की शक्ल तुम्हें कभी भी ना देखने दे, बलाश भी बोला था। लेकिन हम पक्का काम करना चाहते हैं ताकि इस बच्चे पर आइंदा तुम्हारे जैसी माँ का साया ना पड़े। हाँ हाँ, अगर आप लोग काफ़ी समझदार हैं दानिश खान। मैं तो अब तुम जैसे मजदूर शख्स के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती ना। दानिश ने लब मीच कर गुस्सा जब्त करके बिया को देखा था। और ये बच्चा सिर्फ मैंने पैसों के लिए पैदा किया था, लेकिन तुम लोगों को तो पहले से हकीकत पता चल गई, सो मैं बच्चा लेना भी नहीं चाहती। मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसलिए बच्चा लेने के लिए आप लोग को मुझे 2 करोड़ देने पड़ेंगे, वरना बच्चा मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। और बाद में उस बच्चे का क्या होगा, मैं वो कुछ कह नहीं सकती। मियाँ एक सफाक माँ बनी अपने ही बच्चे को सौदा कर रही थी। इन सब को जज्बाती कर रही थी ताकि वो इसकी मांग पूरी कर सके। ये खानों का खून है भी, इसे हम ऐसे ही किसी राह चलते लोगों को नहीं दे सकते। बालाज ने उसी टाइम चेक पर 2 करोड़ लिखकर उसके मुंह पर मारा था। वो बच्चा तो माही के पास जाकर चुप ही हो गया था। उसे ममता की जरूरत थी जो कि माही के पास जाकर उसे मिली थी। बिया वो चेक कर के उसे बेहद खुश थी। वो चेक लेके बहुत खुश थी। दानिश की आंखों से आंसू निकले थे। उस लड़की ने उसे मोहब्बत की थी। तुमको दौलत मिल गई, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारे इस घर में और इस बच्चे से सबसे कोई रिश्ता नहीं। हाँ हाँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं बस यहाँ तुम लोगों के बीच रहना भी नहीं चाहती हूँ। मैं दानिश खान अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं दानिश खान अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं दानिश खान अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। बिया के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, जब पैसों की लत लग जाए तो कहाँ बंदा गलत सही देखता है। तलाक के बाद खुशी खुशी इस घर से निकली थी, ये जाने बगैर कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो चुकी है। माई ने दोबारा वो बच्चा दानिश की गोद में ला के रखा था। बेटा, इसका नाम रखो। दानिश ने उस बच्चे को देखा और माजी में पहुंचा था। दानिश, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो मैं उसका नाम रखूंगी। अरे क्या पता तुम्हारी शादी पहले हो जाए। ना दानिश, मुझे बहुत पसंद है बच्चे और बच्चों के नाम रखना। अच्छा, तो मेरी दोस्त मेरे बच्चे का क्या नाम रखेगी? अगर लड़की हुई तो कशिश, और अगर लड़का हुआ तो जामिन खान। मुझे बहुत पसंद है। ओके डन, मेरा बेटा होगा तो उसका नाम जामिन खान। तुम बहुत अच्छे हो दानिश। बेटा, साजदा की आवाज़ उसे माजी से हाल में ला के पटका था। उसकी आंखों से आंसू बहे थे। इस बच्चे का नाम होगा जामिन खान, मेरा बेटा। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया था। असल आंसू तो हूर की जुदाई पर आ रहे थे। माही को पता था वो क्यों रो रहा है, क्योंकि सबको पता था वो अपने बच्चे के लिए कम और हूर के साथ की ज्यादतियों की वजह से ज़्यादा रो रहा था। नवाल कमरे में मौजूद थी जब बाजिल वॉशरूम में था कि बाजिल के मोबाइल पर कॉल आई थी। ऊपर अननोन नंबर दे के नवाल ने कॉल पिक कर ली थी। हेलो हेलो बाजिल, प्लीज़ कॉल मत बंद करना। तुमने पहले भी मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। प्लीज़ तुम एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुमने उससे शादी कर ली, मुझसे झूठे वादे किए। नवाल तो उसकी रोती हुई आवाज़ और उसकी बातें सुनती हैरान और परेशान थी। नवाल ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी थी। अगर ये कमीना लफंगा किसी और को पसंद करना था तो मुझसे शादी क्यों की? वो सोच रही थी कि बाजुल उसके पास आके बैठ गया था। क्या हुआ नवाल? नवाल, क्या सोच रही हो? मुझे तंग करने के लिए कोई नए तरीके सोच रही हो क्या? बाजिल ने उसके लबों पर लब रखने चाहे, लेकिन नवाल को गुस्सा था। उसने ज़ोर से बाजिल को धक्का दिया था। पीछे हो बाजिल शाह, नवाल ने गुस्से से कहा था। बाजिल परेशान हुआ था कि क्या ये वही पुराना लहजा, गुस्से वाला, नफ़रत वाला। उसकी आंखों में नफ़रत देख के बाजिल हैरान हुआ था। क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम झूठे हो, दगाबाज हो। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुमने अफेयर चलाए हैं और उन्हें छोड़ा है, और मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। नफ़रत है मुझे तुमसे, कुछ भी सोचे समझे बगैर।
بازل سے سوال جواب کیے بغیر اس پر نفرت انڈیل رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ نوال، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ بازل بھی غصے سے چیخا تھا۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ تمہاری کسی پرانی عاشقہ کی کال آئی تھی، وہی بتا رہی تھی کہ تم نے اسے جھوٹے وعدے کیے اور بعد میں چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیوں نوال کو برا لگا تھا کہ بازل کسی اور کو پسند کرتا ہے، وہ بھی تو دل ہی دل میں بازل کو تنگ کرتے کرتے نہ جانے کب پسند کرنے لگی تھی، لیکن پھر سے سوچنے سمجھنے کے بنا بولے جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ روئے چلائے، اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ نوال میری جان، وہ لڑکی، ہاں ہاں وہ لڑکی تمہاری پرانی عاشق ہوگی نا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، آئی سمجھ؟ وہ جلدی سے اسے مزید دھکا دے کر بستر میں گھسی اور آنسو بہانے لگی۔ بازل کو بھی غصہ تھا، کیسے اس پہ الزام لگا سکتی ہے؟ وہ اس کے کردار پر بات کر رہی تھی جو کہ بازل کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے اسے بات کیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ حور کو لے کے وہ گھر آ گیا تھا اور پھر سے کہیں چلا گیا تھا۔ تانیہ نے بہت پیار سے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن حور نے تو دائم کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ حور بیٹا تم کمرے میں جاؤ تو دائم بھی آتا ہوگا۔ حور اس کا کمرہ پوچھ کر دائم کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ دائم بہت ہی صفائی پسند تھا۔ حور کو یہ دیکھ کر سکھ کا سانس آیا تھا۔ وہ بس اس ٹائم سونا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے چینج کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ دائم لیٹ گھر آیا تھا۔ آتے ہی اپنے کمرے میں اپنی پسندیدہ شخصیت کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہوا تھا۔ دائم نے حور کے چہرے پر سے کمبل ہٹا کر دیکھا، حور گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ حور کو ہلچل محسوس ہونے پر آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے اوپر دائم کو جھکا دیکھ کر سانس رک گئی تھی۔ دائم ایک ٹرانس کی کیفیت میں حور کی آنکھوں کو چھوا تھا، پھر گالوں کو۔ حور نے دائم کی کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دھکا مارا تھا۔ دور رہو مجھ سے دائم ملک۔ دائم نے ہلکی مسکان سے حور کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حور آپ مجھ سے ناراض ہیں، ناراض ہونا بنتا بھی ہے آپ کا، لیکن بار بار مجھ سے دور جانے کی بات اب آپ نہیں کر سکتی، ورنہ مجھے شوہر بننا بھی آتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ دائم پیار کا نام مت لو میرے سامنے، یہ کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتا ہے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ حور وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے پاس کرتے ہوئے زور سے بولا تھا۔ حور میں وقت دے رہا ہوں آپ کو یہ رشتہ سمجھنے کے لیے، اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے نفرت سے دور جانے کی کوشش کی تو یقین کریں بہت برا ہوگا۔ حور تو سانس روک کے کھڑی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ حور کے لب دائم کے سینے سے لگ رہے تھے۔ اب اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں حور کہ آپ صرف میری ہیں اور میری ہی رہیں گی۔ میں آپ کو بہت مشکلوں سے پایا ہے، اب کہیں جانے نہیں دوں گا۔ جا کر سو جائیں۔ اور وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھی تو وہ بھی ساتھ آ کے لیٹ گیا تھا۔ حور کو کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ دیا تھا۔ دائم حور آپ اپنے برین ٹیومر کے بارے میں گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ دائم حور کا چہرہ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں جینا نہیں چاہتی تھی۔ آنسو حور کے گال پہ گر رہے تھے۔ لیکن اب آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ جینا ہے حور، بلکہ میں آپ کا خود خیال رکھوں گا۔ آپ تو بالکل لاپرواہ نہیں کرنے دوں گا، لاپرواہی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کا سر سینے پہ رکھ چکا تھا۔ حور بھی دور نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے سینے پر سر رکھتے سو چکی تھی اور کئی مہینوں بعد دائم کو بھی سکون کی نیند آئی تھی۔ اب دانش سارا دن کمرے میں رہتا تھا۔ جب بھی ضامن روتا تھا خود اٹھاتا تھا یا ماہی سنبھال لیتی تھی۔ دانش تمہیں پتہ ہے مجھے بچے بہت پسند ہیں اور دیکھنا جب تمہارے بچے ہوں گے نا سب سے زیادہ پیار میں ہی کروں گی۔ حور تم تو اپنے بچوں میں بزی ہوگی نا۔ دانش تم اس دنیا میں میرے لیے بہت اسپیشل ہو، تمہارے بچوں سے بڑھ کر میرے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا اہم ہوں میں تمہارے لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا تھا۔ بہت اہم ہو تم میرے لیے دانش، حور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دانش کو یاد آیا تو اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی جو دانش کو نظر نہیں آئی تھی۔ حور ایک دفعہ معاف کر دو، بس ایک دفعہ، پلیز واپس آ جاؤ، پلیز پلیز، میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، تمہارا وہی دوست بن جاؤں گا، لیکن جانے والے واپس نہیں آتے۔ دفع ہو جاؤ حور، تم مر جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دانش میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں حور۔ اس کی کہی گئی باتیں گڈمڈ ہوتی گئیں، دانش کے ذہن میں چل رہی تھی۔ وہ اذیت سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ابھی تو اس کی سزا شروع ہوئی تھی، ابھی تو اس نے بہت لمبا عرصہ سفر طے کرنا تھا۔ بازل اور نوال پہلے اتنی شرارتیں کرتے تھے، اب کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔
بازل نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نوال کو بھی یہی لگا تھا کہ اب بازل کا چکر میں اب کسی اور لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی بازل موبائل یوز کر رہا تھا کہ نوال آ گئی تھی۔ بازل، ہاں مجھے کچھ دنوں کے لیے گھر جانا ہے۔ تو جاؤ، میں نے کون سا روکا ہے تمہیں؟ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ تم چھوڑ کے آؤ گے؟ نہیں، خود چلی جانا۔ میں تو بد کردار ہوں، لفنگا ہوں، میں نے آج کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہے، آئی سمجھ؟ تم جا کے تو دکھاؤ کسی کے ساتھ، تمہاری یہ ٹانگیں توڑ دوں گی، گینڈے کہیں کے بدتمیز۔ بازل نے موبائل سے نظریں اٹھا کر ابرو اچکا کر نوال کو دیکھا۔ کیوں توڑو گی میری ٹانگیں تم؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں جاؤں اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ۔ اب جا رہا ہوں تو تمہیں مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ میری بلا سے مر جاؤ تم ساتھ میں اپنی اس چڑیل گرل فرینڈ کو بھی لے کے مر جاؤ۔ بازل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اسے پتہ تو تھا کہ نوال جیلس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیگم، مگر میں اتنی جلدی تمہیں بیوہ نہیں کرنے والا۔ اب جب میں گھر میں بیوی رومانس کرنے نہیں دے گی تو باہر کی گرل فرینڈز کے ساتھ ہی ڈیٹ پر جاؤں گا نا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے میں ہی چلا گیا تھا۔ نوال اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، آیا بڑا نخرے کرنے والا۔ دعا کتابیں الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں انگلش اتنی مشکل کیوں ہے، پتہ نہیں لوگ اتنا کیسے پڑھ لیتے ہوں گے، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ اور ایک ہی ضد لے کے بیٹھے ہیں، منہ میں بڑبڑاتے بولتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا دعا، کب سے خود سے باتیں کر رہی ہو؟ سر آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر بھوت ہیں، میں ان سے باتیں کر رہی تھی۔ دعا نے ابراہیم کو ڈرانا چاہا تھا۔ ابراہیم اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ ہاں میرے گھر میں واقعی میں وہ بھوت ہے، وہ پورے سراریت سے کہتے ہوئے دعا کو ڈرا گئے تھے۔ اسے آج گھر جا کر خان سے بات کرنی تھی کہ اسے اکیڈمی نہیں جانا۔ صبح حور اٹھی تو خود کو دائم کے حصار میں پایا تھا۔ حور کے گال لال ہو گئے تھے کہ میں اس کے اتنے قریب تھی۔ حور آپ بلش کر رہی ہیں، دائم نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ حور ہڑبڑا کے رہ گئی تھی۔ مجھے چھوڑو دائم، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ حور میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ کو ہاتھ لگانے کی ہمت تو مجھ میں بہت ہے، بس اگر آپ اجازت دیں تو ہاتھ لگا کے دکھاؤں، وہ اسے آنکھ مارتا ہوا کہنے لگا تھا۔ بے شرم بدتمیز، دائم دفع ہو جاؤ۔ دائم نے حور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی لونگ پر لب رکھ دیے تھے۔ حور ساکن ہو گئی تھی۔ آپ کی لونگ سے اس دائم ملک کو عشق ہے۔ حور آپ نہیں جانتی یہ دائم ملک آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ حور نے گھبرا کے اسے دھکا دے کر واش روم بھاگی تھی اور وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ اسے اپنے آپ میں کچھ خاص نہیں لگا تھا کہ دائم جیسا خوبرو لڑکا اس کے عشق میں پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ پھر کیوں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے دائم کی آواز آئی تھی، جلدی باہر آئے، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ایک تو تم نہ۔ حور جلدی سے فریش ہو کر باہر نکلی اور دونوں نیچے ناشتہ کرنے چلے گئے تھے۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی۔ السلام علیکم۔ حور نے دونوں کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دائم نے چائے کا کپ اٹھا کر حور کے سامنے کیا تھا اور ایک پراٹھا اٹھا کر اس کے آگے رکھا تھا۔ میں پراٹھا نہیں کھاتی دائم۔ حور جلدی سے کھائیں، میں آپ کی طبیعت میں کوئی لاپرواہی نہیں کروں گا۔ دائم نے گھور کر حور کو دیکھا تھا۔ احمد اور تانیہ اپنے بیٹے کی ایسی حرکت دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نوال بھی اپنے گھر آ گئی تھی۔ اسے بھی سامعین کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ دانش تو بس سارا دن کمرے میں ہی رہتا تھا، کبھی حور کے کمرے میں پایا جاتا اور کبھی اپنے کمرے میں۔ واجد کو ہوش آ رہا تھا لیکن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ بالاج، دانش سب ان کے کمرے میں موجود تھے۔ واجد نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ ڈاکٹر بھی آ چکا تھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حور کو بلائیں۔ دعا، حور کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، واجد نے روتے ہوئے کہا تھا۔ حور کے نام پر سب کو سام سونگ گیا تھا۔ دیکھیں ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر چلیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں بس حور سے ملنا چاہتا ہوں۔ پلیز حور کو بلائیں۔ سب حیران تھے کہ وہ حور سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں ہے اس گھر میں، چلی گئی ہے اس گھر کو چھوڑ کے۔ واجد کا سن کر دل کو درد ہوا تھا۔ دعا بیٹا مجھے معاف کر دو۔ کیوں تایا ابو، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ میں نے دولت کی لالچ میں آ کر تم دونوں کے ماں باپ یعنی کہ اپنے بھائی اور بھابھی کو مار دیا۔
دعا کے ساتھ ساتھ سب کو شوق لگا تھا۔ دعا لڑکھڑائی تھی۔ واجد کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ وہ بمشکل بول رہے تھے، نہیں نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ واجد کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کا مطلب آپ ہی ٹھیک کہہ رہی تھی؟ آپ نے مارا ہے ہمارے ماں باپ کو؟ دعا نے روتے ہوئے بالاش کے گلے لگی تھی۔ دانش ساکت تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور واجد صاحب کے راز کھولتے کھولتے دنیا سے چلے گئے تھے۔ ساجدہ تو بالاش کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حور کو نہیں بتایا گیا تھا نہ ہی دائم نے اجازت دی کہ گھر کا کوئی بھی معاملہ حور کو بتایا جائے۔ گھر میں ماتم کا سا سما تھا۔ پھر واجد کو دفنا دیا گیا تھا۔ سارا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رہ رہ کر سب کو حور کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ انہوں نے ہمارے ماں باپ کو مارا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا واجد کو گئے ہوئے۔ سب کی زندگیاں آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہی تھیں۔ دوسری طرف دائم بھی حور کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ حور تو کبھی کبھی اس سے چڑ سی جاتی تھی کہ دائم میرا اتنا خیال نہ رکھو، لیکن دائم نے بس زبردستی اس کو کھلاتا پلاتا، میڈیسن دے دیتا ٹائم سے۔ یہ سارا کام دائم خود ہی کرتا تھا۔ نوال بھی بازل کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ دانش، انہوں نے مارا ہے ہمارے ماں باپ کو۔ یہ قاتل ہے میرے ماں باپ کے۔ دانش کو وہ تھپڑ یاد آیا جو اس نے حور کو مارا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے بیڈ کی نوک پر مارا تھا، وہی ہاتھ جس سے اس نے حور کو تکلیف دی تھی۔ اس ہاتھ سے میں نے مارا تھا نا، اسی ہاتھ کو توڑ دوں گا۔ ایک دفعہ اپنے دوست کو معاف کر دو، میں مر رہا ہوں۔ پلیز حور، ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ اور بولو، دانش میں نے تمہیں معاف کیا، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ بیڈ پہ مارتا جا رہا تھا۔ ماہی جو ضامن کو دانش کے پاس لا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی تھی۔ دانش نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اسے حور ہی نظر آ رہی تھی۔ حور، مجھے پتا تھا تم آؤ گی۔ دیکھو، تمہارا دوست دانش تمہاری محبت تکلیف میں ہے۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گی۔ تم میری تکلیف نہیں دیکھ سکتی نا۔ ماہی نے لب میچ کر دانش کو دیکھا تھا۔ وہ ضامن کو لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اس کا ہاتھ تھاما تو ماہی کو عجیب لگا تھا۔ ان دونوں ضامن اور دانش کا خیال رکھتے رکھتے دانش کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ فیلنگز آنے لگی تھی، لیکن وہ یہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ حور، پلیز دانش اسٹاپ، میں حور نہیں ہوں، ماہی ہوں، ماہی نے غصے سے کہا تو دانش کو ہوش آیا تھا۔ تو تم؟ ہاں، میں کب سے حور ہو گئی؟ اب کیوں بلا رہے ہو اسے؟ اتنی زیادتیاں، اپنی کی گئی زیادتیاں یاد نہیں جو تم نے ظلم کی ہیں، اسے مارا ہے، اب تمہیں وہ یاد آ رہی ہیں؟ کیوں دانش، کیوں؟ پلیز ماہی، تم جاؤ یہاں سے، مجھے پٹی نہیں کروانی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ ماہی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے اس کی پٹی کر دی تھی۔ دانش اسے گھورتا ہی رہا تھا۔ مجھے زیادہ نخرے نہیں پسند دانش۔ میں نہ حور ہوں اور نہ ہی میں بیاہ ہوں۔ مجھے لوگوں کو سیدھا کرنا آتا ہے، آئی سمجھ؟ حور تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کے گئی تھی، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر کمرے سے وہ چلی گئی تھی۔ بدتمیز ماہی، دانش نے گھور کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماہی کمرے میں واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی اور دانش کو دے گئی اور کالی چادر تھی۔ دانش نے چادر دیکھتے ہی ماہی سے چھینی اور اپنے سے سینے سے لگا لی تھی۔ یہ ڈائری حور کی ہے۔ اس نے کہا تھا جب بیاہ کی سچائی پتہ چلے تو تمہیں دے دوں، یہ اس کی امانت تھی میرے پاس۔ دانش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈائری پکڑی تھی۔ ماہی اسے ڈائری پکڑا کر چلی گئی تھی۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک ہی دفعہ رو کر اپنا غم ہلکا کر سکے۔ بازل، ریموٹ دو، میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ تم خود ڈرامہ ہو، جاؤ جا کے شیشہ ہی دیکھ لو۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے ساتھ؟ بازل شاہ، تم نے میچ دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ جو اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر بازل کو دوبارہ سے غصہ آیا تھا۔ وہ ریموٹ پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ بازل نے اسی لڑکی سے بات کی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو بازل شاہ کو یونیورسٹی میں پسند کرتی تھی، لیکن نوال کو پتہ نہیں تھا۔ بازل نے اسے غصے سے منع بھی کیا تھا کہ آئندہ سے اسے کال نہ کرے، اور ابھی تک اس نے کال نہیں کی تھی۔
تو نہ ہی بازل نے نوال کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی اور آج بھی اس کا دل وہ دکھا چکی تھی۔ دعا، آج تم نے اکیڈمی جانا ہے؟ چو تیار ہو جاؤ۔ خان، نہ مجھے اکیڈمی جانا ہے اور نہ ہی ان کے گھر۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہاں بھوت ہے، مجھے نہیں جانا وہاں۔ دعا واقعی ڈر گئی تھی۔ کیا بات کر رہی ہو یار دعا، ابراہیم کے گھر سے کہاں تک بھوت آ گئے؟ خان سر نے خود کہا تھا۔ دعا یار بہانے نہ کرو۔ دعا بھی منہ بناتی اٹھ گئی تھی۔ اسے پتا تھا خان نے ناراض ہو جانا ہے، الٹا خان سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ رات کو اس سے ناراض گھوم رہی تھی۔ لگتا ہے میری جان، میری ہنی مجھ سے ناراض ہے، وہ اسے پکڑتا ہوا اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے کہا تھا میں نے اکیڈمی نہیں جانا، آپ نے میری بات نہیں مانی نا؟ میری جان بس 1 سال کی بات ہے، اس کے بعد سب ختم۔ پکا نا؟ ہاں پکا میری جان۔ وہ جانتا تھا وہ جلدی اس کی بات مان کر دوبارہ پڑھنے لگے گی۔ خان، آپ کو دوبارہ شادی والی بات یاد ہے نا؟ ہاں میری جان، چلو اب سو جاؤ، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ دعا، بالاج نے اس کی گردن پر شدت سے لب رکھے تھے کہ دعا کی سسکی نکلی تھی۔ خان، میری جان، مجھے خود کو تھوڑا سا محسوس کرنے دو۔ بالاج جذبات میں آتا دعا کے لبوں پر جھکا تھا کہ دعا بے بس ہو گئی تھی۔ وہ الگ ہوا تو دعا اسے گھور رہی تھی۔ خان، آپ بہت گندے ہیں میری جان، میں جس دن جس بات میں آ گیا نا، اس دن ہی خان تمہیں بہت گندا لگے گا اور میں اپنے خان کو ماروں گی۔ ہاں میری چھوٹی سی ہنی، سو جاؤ میری جان، ورنہ میں دوبارہ کس کروں گا۔ نہیں میں سو رہی ہوں جلدی سے۔ وہ بالاج کے سینے لگی اور اس کی شرٹ پکڑ کر سو گئی تھی۔ بالاج نے شکر کیا کہ آج کی رات بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور خود ادھر دو، میں آپ کے بال سیٹ کرتا ہوں۔ ہور نے منع کرنا چاہا لیکن اسے پتا تھا کہ وہ ڈھیٹ کبھی نہیں مانے گا۔ کرسی پہ بیٹھ کے دائم کو برش پکڑا دیا تھا۔ وہ بڑی آہستہ سے ہور کے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ ہور، آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی ہر ایک چیز سے عشق ہے۔ آپ کی آنکھوں سے ہور کی پلکیں لرزی تھی۔ آپ کی ناک میں پہنی لونگ سے دائم نے جلدی سے ہور کی لونگ پر لب رکھے تھے کہ ہور کے لب لال ہو گئے تھے۔ جو شیشے میں دیکھتا دائم مسکرایا تھا آپ کے ہونٹوں سے۔ ہور نے جلدی سے اسے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تھا کہ دائم لونگ کی طرح یہاں بھی کس نہ کر دے۔ ہاں ہور مائی لو، جب آپ کا دل نہ کرے گا نا وہاں کس کرنے کا، یقین کریں مجھے آپ روک نہیں پائیں گی۔ اور آپ کے کالے بالوں سے عشق ہے، وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ ہور لرز گئی تھی۔ دائم پلیز، ہور کنگھی کر رہا ہوں نا، آپ کریں گی تو آپ کو درد ہوگا نا۔ دائم جب کنگھی کر رہا تھا اس کے ہاتھوں میں ہور کے بال آ جاتے تھے، جسے دیکھ کر دائم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی۔ وہ جب کنگھی کرتا تھا تب اسے ایسے بال آتے تھے۔ ڈاکٹر اس بارے میں بات کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیماری میں سارے بال اتر جائیں گے۔ اس ٹائم دائم کا دل پھٹنے کو تھا لیکن وہ سنبھل گیا تھا۔ اسے اپنی ہور کو سنبھالنا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے بال اتار کر سنبھال لیتا تھا، اسے پسند ہی اتنے تھے ہور کے بال۔ یہ لے ہو گئی ہور آپ کی کنگھی، اب آپ آرام کریں، میڈیسن کھائیں پڑی ہے کھا لیجیے گا۔ وہ آنسو چھپاتا جلدی سے باہر کو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو ہور کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ہور نے ایک نظر میڈیسن کو دیکھا اور میڈیسن اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی تھی۔ I'm sorry دائم، لیکن میں جینا نہیں چاہتی، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے دوست دانش نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا تھا، سب چھوڑ دیتے ہیں، مجھے زندہ ہی نہیں رہنا۔ اسے اس گھر میں پہلے صرف 2 دفعہ خون آیا تھا، تب جب دائم اپنی نگرانی میں میڈیسن کھلا دیتا تھا تو ہور ٹھیک رہتی تھی، اور جب وہ خود لاپرواہی کرتی تھی اس دن ناک سے خون آتا تھا۔ لیکن ہور کو اپنی زندگی سے پیار رہا ہی کب تھا۔ اگلے دن منہ بناتے دعا اکیڈمی چلی آئی تھی۔ بیل بجی تھی اور اندر بیٹھے ڈاکٹر ابراہیم کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ آئی تھی۔ میری بیلا، وہ آنکھیں بند کیے پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ میری بیلا، وہ آنکھیں بند کر کے پرسکون ہوا تھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے دعا تھی جو منہ بناتی گول گپا لگ رہی تھی، فل بلیک سوٹ میں، اور ابراہیم کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ میری بیلا پر کالا رنگ کتنا جچتا ہے نا۔ وہ ماضی میں جا پہنچا تھا کیونکہ ابراہیم، مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے۔ دور کہیں بیلا کی آواز اسے سنائی دی تھی، ہیلو سر، ہیلو۔
دعا کی آواز آ رہی تھی کہ ابراہیم کو ہوش آیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ کچھ نہیں، تم آؤ اندر۔ دعا کو آج یہ گھر بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ آج سے وہ اپنے کھیل کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دم کی ہوئی چیزیں دعا کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے دعا مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ آج انہیں دعا پر راز کھولنا تھا، ایک بہت بڑا راز۔ اس نے دعا اور بالاج کی زندگی میں طوفان لانا تھا۔ وہ کالا جادو کرتا تھا دعا پر، اور ہر بار بالاج دعا کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی بالاج نے ابراہیم کو بتایا تھا کہ دعا خواب میں ڈر جاتی ہے، تو ابراہیم نے بالاج کے سامنے ہی کالا دھاگا دعا کی کلائی پر باندھا تھا۔ اس ٹائم تو بالاج کو کچھ عجیب لگا تھا، لیکن چپ رہا۔ دعا کو دھاگا پہنتے ہی عجیب سی کلائی پر جلن محسوس ہوئی تھی، جس کا ذکر اس نے بالاج سے گھر سے باہر آ کر کیا، تو بالاج نے وہ دھاگا اتار کر ادھر ہی پھینک دیا تھا۔ اگلے دن دعا آئی تو ابراہیم نے پوچھا تھا وہ دھاگا کہاں ہے، تو دعا نے کہا خان نے پھینک دیا، جس سے ابراہیم کو بالاج میں بہت غصہ آیا تھا۔ دو بار بار کالے جادو کا اثر زائل کر رہا تھا۔ اس سے ابراہیم کو نقصان ہو سکتا تھا کہ کالے جادو کا الٹا اثر ابراہیم پہ ہونا شروع ہو جائے، اس لیے آج سے اس نے دعا سے سیدھے طریقے سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ ابراہیم نے جان بوجھ کر دعا کے آگے آئس کریم رکھتے ہوئے تھوڑی سی اس پہ گرا دی تھی۔ اوہو سوری دعا، جاؤ سامنے کمرے میں، وہاں جا کر صاف کر لو۔ وہ جی سر کہتے اٹھ گئی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر پرسرار سے مسکراہٹ رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ بازل اور نوال کی لڑائی دیکھنے شفق نے اپنے دوست کی بیٹی کی شادی پر بھیج دیا تھا۔ بازل کو آج نوال کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے تو نوال منع کرتی رہی، لیکن شفق کے بار بار کہنے پر نوال کو مجبوراً جانا پڑا۔ لیکن جاتے ہوئے تو نوال نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نوال، تم ابھی تک ناراض ہو؟ ہاں تو اور کیا، تمہاری آرتی اتارو کہ تم لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہو۔ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی کہ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ تم ہنس رہے ہو، مجھ سے بات مت کرو بھی۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک گاڑی سامنے آ کے رکی تھی۔ اس میں سے 7 سے 8 بندے بندوقیں لیے نیچے اترے تھے۔ نوال نے گھبرا کر بازل کا بازو پکڑا تھا۔ دونوں گاڑی سے نیچے اترو، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا تو بازل باہر جانے لگا۔ بازل پلیز نہ جانا، وہ مار دیں گے۔ نوال تو رونے لگی تھی۔ نوال میری جان، تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی نظر نوال پہ گئی تو اس کی آنکھوں میں ہوس چمکی تھی۔ ارے تم بھی نکلو باہر، اس لڑکے نے کہا تو بازل کو بہت غصہ آیا تھا۔ جو چاہیے مجھ سے لے لو، اسے کچھ مت کہو، بازل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ یہی چاہیے، ہمیں یہی چاہیے، وہ لڑکا ضدی انداز میں بولا تھا۔ بازل کو غصہ آیا، جلدی سے آگے بڑھ کے اس نے لڑکے کو مکہ مارا تھا۔ نوال بھی گھبراتی جلدی سے گاڑی سے باہر اتری تو فضا میں گولی چلی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے بازل کو گولی ماری تھی، جو اس کو گولی مار کے بھاگ گئے تھے۔ بازل، نوال مزید رونے لگی تھی۔ تم چپ کرو نوال، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مشکل سے اٹھتا گاڑی میں بیٹھا ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گولی لگی ہے آپ کو؟ خون نکل رہا ہے۔ ہاں میں مر تو نہیں گیا نا، فکر نہ کرو، تم اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونے والی، ابھی تو میرے بچے بھی نہیں ہوئے، نہ ہی میں اتنی جلدی مرنے والا ہوں، بازل نوال کا آنسو سے بھرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نوال نے لب میچ کر بازل کی بکواس سنی تھی، جو اتنی دیر میں درد میں بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ درد ہو رہا ہوگا تمہیں، دیکھو کتنا خون ہے، اور جاؤ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر۔ ہاں ہاں ہاں، یار اس کا لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بازل کہکا لگا اٹھا تھا۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ تم۔ نوال نے رومال نکال کے اس کے بازو پہ باندھا تھا، لیکن خون نکل رہا تھا۔ نوال کی آنسو دیکھ کر بازل نے لب میچے تھے۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہی بازل کو کمرے میں لے گئے تھے۔ نوال نے روتے ہوئے شفق کو کال کی تھی۔ لڑنے کے باوجود نوال کو بازل کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا تھا۔ شفق بھی آ چکی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، لیکن وہ نوال کو تسلی دے رہی تھی۔ عثمان ہاسپٹل کا سارا انتظام دیکھ رہے تھے۔ بیٹا فکر نہ کرو، بازل ٹھیک ہو جائے گا، بازو پر گولی لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو خطرے سے باہر ہونے کی خبر سنائی تھی۔ ہم مل سکتے ہیں؟ نوال جلدی سے بولی تھی۔ جی ابھی انہیں روم میں شفٹ کریں گے تو آپ مل لینا، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ ابراہیم کمرے میں گیا، دعا کو بیلا کی تصویر کے سامنے کھڑے پایا تھا۔
کیا دیکھ رہی ہو دعا؟ دعا ایک دم ابراہیم کے آنے سے ڈر گئی تھی۔ سر یہ کون ہے؟ دعا نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ میری بیوی بیلا ہے۔ دعا بیوی؟ دعا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ لیکن یہ تو بالکل میرے جیسی دکھتی ہے۔ ہاں دعا، یہ بالکل تمہارے جیسی ہی دکھتی ہے۔ ہاں سر۔ دعا کو آج ابراہیم کا لہجہ کھٹک رہا تھا۔ لیکن دیکھو نا دعا، بیلا کی آنکھیں کالی تھیں اور تمہاری نیلی۔ یہ اور تمہیں پتہ ہے تم اپنی نیلی آنکھوں کی وجہ سے بالکل گڑیا جیسی لگتی ہو۔ دعا نے گھبرا کے ابراہیم کو دیکھا تھا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بہت خوبصورت ہو دعا۔ دعا نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے جا کر سب سے پہلے دروازے کو لاک کیا اور پلٹ کر دعا کی طرف دیکھنے لگا۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی تھیں۔ دعا تم کچھ مت بولو، آج مجھے بولنے دو، ادھر بیٹھو۔ وہ اس کے لیے بیڈ پہ آ کے بیٹھا تھا۔ دعا نے دھکا مار کر بھاگنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، ابراہیم نے دوبارہ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ چھوڑیں مجھے سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خان کو بتاؤں گی۔ اب تم بالاش کی دعا نہیں، میری بیلا ہو۔ میں آپ کی بیلا نہیں ہوں، دعا کانپتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کہاں اس نے کسی کا ایسا لہجہ برداشت کیا تھا؟ دعا تم اب مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ میری جان بس کر جاؤ، اب میں جو تمہیں کہوں گا وہ تم سنو گی، ورنہ میں تمہارے خان کو مار دوں گا۔ دعا پٹی پٹی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھنے لگی تھی۔ میں کیوں آپ کی بات مانوں گی؟ کیونکہ تم میری بیلا ہو، میری بیلا کی طرح دکھتی ہو نا، اور تم جانتی ہو جو برے برے خواب آتے ہیں نا، اور بالاج کے چہرے پر خوفناک چہرہ نظر آتا ہے، وہ سب میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب آپ کا سر؟ میری جان، سر نہیں، ابراہیم کہو، پیار سے۔ دعا اب اس شخص سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن ابراہیم نے اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں جو میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں اور دکھاؤں گا بھی، اس کے بعد تم اپنے خان کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں سب کچھ خان کو بتاؤں گی۔ چلو چلو، یہ تو دیکھ لو نا۔ وہ دعا سے دور ہٹے کچھ منتر پڑھنے لگا تھا۔ اس کے منتر پڑھنے سے کمرے میں ہر چیز تھر تھرانے لگی تھی۔ دیوار پر لگی پینٹنگ نیچے گرنے لگی تھی۔ ٹیبل پر رکھے لیمپ نیچے گرے تھے۔ اوف! دعا زور زور سے چیخی تھی۔ انہوں نے منتر بند کی اور ساری چیزیں رک گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے دعا، دوبارہ دعا کے قریب ہوا تھا۔ دعا تو ڈر کے مارے سانس روکے کھڑی تھی، پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میرے پاس جن ہے دعا، اور وہ جن کسی کو بھی مار سکتے ہیں، اور تمہارے خان کو بھی، تمہاری حور آپی کو بھی، تمہاری تائی کو بھی۔ نہیں نہیں پلیز، کسی کو کچھ مت کیجیے گا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر میں جو بولوں گی تم وہ کرو گی نا؟ ہاں میں وہ سب کروں گی، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، مجھے پتا تھا تم مجھے انکار نہیں کرو گی، اور اگر بالاش نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو یقین کرو سب سے پہلے اسی کو ماروں گا۔ تم اپنے خان سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ ہاں ہاں کرتی ہوں۔ دعا تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے خان کو کہا تھا کہ اسے اکیڈمی نہیں جانا، لیکن خان نے اسے زبردستی بھیجا تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ یہ آدمی اسے خان سے دور لے جائے گا۔ نہیں، اگر اس نے خان کو کچھ کہہ دیا تو؟ پہلے میری جان، میری بات تو سن لو۔ ابراہیم نے اسے سوچوں میں گم پایا تو اسے بلایا تھا۔ تمہیں بالاج سے طلاق مانگنی ہے، اور 5 دن ہے تمہارے پاس میرے پاس طلاق لے کر آنا ہے، ورنہ میں بالاج کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن حور کو بھی مار دوں گا۔ دعا نے اپنی چیخوں کا گلا منہ پہ ہاتھ رکھ کے گھونٹا تھا۔ تم ایسا کرو گی نا؟ وہ پراسرار مسکراہٹ سے بولا تھا۔ میں ایسے کیسے کروں گی؟ وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اسے یقین تھا اس کا خان اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارا کام ہے، مجھے 5 دن کے اندر اندر تم میرے پاس چاہیے ہو، ورنہ چھٹے دن میں بالاج کو خود تمہیں مار کر خود تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ اپنے خان کو مروانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، وہ تو پہلے ہی ڈرپوک تھی، لاڈوں میں پلی، اور اب ان سب کا سامنا کہاں کرنا جانتی تھی۔ وہ گھر تو چلی گئی تھی، لیکن سارا دن وہ روتی رہی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ حور آپی کی یاد آ رہی ہے۔ بالاج نے بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ کئی گھنٹے اپنے خان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی کہ کتنا پیار کرتا تھا خان اس سے۔ وہ کیسے اسے طلاق مانگ سکتی تھی؟ وہ بھی تو اپنے خان سے پیار کرتی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ کیسے طلاق مانگتی؟ کیسے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بہت مشکل سے سوئی تھی، بار بار وہ نیند سے جاگ رہی تھی کہ کہیں بالاش کو کچھ ہوا تو نہیں، اور بالاش کو ٹھیک دیکھ کر وہ سکون کا سانس لیتی۔ طاہم کو تو عادت ہو گئی تھی، وہ حور کا سر اپنے سینے سے لگا کر سوتا تھا اور حور کو اس کی عادت سے چڑھتی۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو پھر سے طاہم کے حصار میں پایا تھا۔ طاہم پیچھے ہٹو، اف، مجھ سے چھوٹے ہو پر کتنے بھاری ہو تم۔ ہاں حور میری جان، اف یہ جان جان کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ آپ میری جان تو ہے، تو جان ہی کہوں گا نا۔ دائم نے حور کی ناک پر ہونٹ رکھ دیے تھے، جس سے حور ساکت ہو گئی تھی۔ یہ چچوری حرکتیں مت کیا کرو، لیکن مجھے میری یہ حرکت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم دفع ہو جاؤ، فریش ہونے دو مجھے، میں نے آنٹی کے پاس جانا ہے۔ حور کتنی دفعہ کہا ہے کام مت کیا کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ میں بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے وارڈروب سے لیتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی آنٹی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میں بس ایسے ہی بیٹھ کر تھک جاتی ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ بازل شفق کے پاس بیٹھا تھا۔ ماما، نوال کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی اندر مجھے ملنے؟ اس سے پہلے کہ شفق کچھ کہتی، نوال سوپ بنا کر لائی تھی بازل کے لیے۔ لو آ گئی تمہاری بیوی، شفق مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ بازو کیسا ہے تمہارا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ، تم تو مجھ سے ناراض ہو نا، تم تو خوش ہوئی ہوگی کہ میں مر جاؤں گا۔ بدتمیز، میں خوش نہیں تھی، اور زیادہ باتیں نہ کرو، یہ سوپ بنا کر لائی ہوں، پیو چپ کر کے۔ اور وہ اٹھ کر جانے لگی تو بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ میرے بازو میں درد ہے، میں کیسے پیوں گا؟ تم پلا دو نا نوال۔ نوال کچھ کہنا تو چاہتی تھی، لیکن اس کے بازو کا خیال کر کے وہ چپ کر کے سوپ پلانے لگی۔ بازل مانی خیز نظروں سے نوال کے پورے جسم کو تکنے لگا، اور نوال شرماتے شرماتے اسے سوپ پلانے لگی۔ حور فریش ہو کر باہر آئی تو اپنے بال سنوارنے لگی تھی۔ لائے حور، میں کر دیتا ہوں۔ نہیں دائم، اب ہر ٹائم تم نہیں کر سکتے، میں خود کر لوں گی۔ میں ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ اس سے برش لیتا بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ وہ کہیں حور کو اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے حور کے سارے بال اتر جاتے تھے۔ حور شیشے میں اپنے آپ کو اور طاہم کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا پرفیکٹ انسان تھا وہ، اور مجھ میں کیا خاص ہے کہ دائم پاگلوں کی طرح مجھ سے پیار کرتا ہے۔ حور کو اپنی طرف دیکھتے پا کر دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا حور؟ حور اس کی بات سے خجل ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ یہ لے ہو گئی کنگھی۔ وہ اٹھنے لگی تو دائم نے اسے دوبارہ بٹھا لیا تھا۔ حور نے سوالیہ نظروں سے دائم کی طرف دیکھا تھا۔ ایک منٹ دائم۔ دائم نے ایک ڈبی نکالی اور ایک خوبصورت سا لاکٹ حور کے گلے میں پہنانے لگا۔ حور اپنی گردن پر دائم کے ہاتھوں کے لمس محسوس کر کے کانپنے لگی تھی۔ جی لے جی، پہنا دیا چین۔ کیسا لگا آپ کو یہ چین؟ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ حور نے وہ چین دیکھا جس پہ ڈی اور ایچ لکھا تھا اور بیچ میں ہارٹ شیپ بنا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح تم نے مجھ سے شادی کی ہے نا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حور کا چاہ کے بھی دائم کے ساتھ برا لہجہ نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کو ضرورت تھی یا نہیں، لیکن لاکٹ جب آپ کو دیکھا تھا تب بھی آپ کے لیے بنوا لیا تھا کہ آپ کو دوں گا۔ مطلب تم پہلے سے ہی بے شرم تھے، پلان بنا کے بیٹھے تھے مجھ سے زبردستی نکاح کا۔ تمہیں اتنا یقین تھا اپنے آپ پر؟ ہاں، بے حد یقین تھا کہ میں آپ کو اس دنیا سے آپ سے چھین لوں گا، اور دیکھیں میں نے چھین لیا اور لے آیا اپنے پاس۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کے ناک پہ ہونٹ رکھے تھے۔ وہ چڑھتی ہوئی زور سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری حور، لیکن یہ میرا پیار ہے، اور ہر وقت جب میرا دل کرے گا میں یہ کروں گا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ دوبارہ سے ناک پر ہونٹ رکھتے باہر بھاگا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس نے حور سے پٹ جانا ہے۔ اس کے بچوں کی طرح بھاگنے پر حور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پاگل ہے بالکل وہ بھی۔ دائم کے پیچھے وہ بھی باہر چلی گئی تھی۔ دانش نے آنسو بہاتی آنکھوں سے حور کی ڈائری کھولی تھی۔ کئی آنسو ڈائری پر گرے تھے۔ سب سے پہلے پیج پہ بڑا سا لکھا تھا، حورم خان۔ یہ ڈائری مجھے لکھنے کا شوق تو نہیں تھا، لیکن قسمت نے ایسی مار ماری کہ میں اب اسے اپنے ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ میں ہوں حورم خان، سامنے رنگ کی لڑکی، جسے بچپن سے بہت ساری باتیں سننے کو ملی تھی۔ بچپن سے مجھے اسکول کی باتیں، پھر بڑی ہوتی گئی رشتہ داروں کی باتیں۔ کوئی بھی میرا رشتہ لے کے آتا تھا، ان کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔
میں سب برداشت کر جاتی تھی کہ ایک دن اللہ پاک میرے لیے بہتر کریں گے۔ پھر جب میں ایک دن اسکول سے واپس آئی تھی روتے ہوئے، اس دن بھی بچوں نے میرے رنگ کا مذاق اڑایا تھا۔ گھر آ کر میں گارڈن میں بیٹھی رو رہی تھی، میرے پاس ایک لڑکا آیا۔ وہ لڑکا دانش تھا۔ دانش کو بھی ڈائری پڑھتے ہوئے وہ دن یاد آیا تھا۔ دانش مجھ سے بچپن میں سے ہی اٹیچ تھا۔ میں اس سے چاہے 5 سال بڑی تھی، لیکن وہ بالکل بہنوں کی طرح، دوست کی طرح میرا خیال رکھتا تھا۔ حور، تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں دانش، کچھ تو ہوا ہے میری دوست کو۔ اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا تھا اس وقت تو میں نے بھی اس کے رنگ کا فرق تو میں اپنے اور اس کے رنگ کا فرق نہیں کر پائی تھی۔ دانش، ایک لڑکی نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ ارے ارے، روتے نہیں ہو؟ اور تم تو میری شہزادی ہو نا۔ میں نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر دانش کو دیکھا تھا۔ شہزادی؟ ہاں شہزادی، لیکن وہ تو پیاری ہوتی ہے نا، میں نے معصومیت سے کہا تھا۔ لیکن تم میری دوست شہزادیوں کی طرح ہو۔ اس ٹائم تو بچپنا تھا۔ میں خوش ہو گئی کہ کوئی تو ہے جسے میری اتنی فکر ہے، مجھے شہزادی کہنے والا۔ اس کے بعد دانش میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا تھا، ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کب مجھے اپنے دوست دانش سے محبت ہو گئی تھی۔ دانش نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ دانش کے کئی آنسو ڈائری پہ گرے تھے۔ میں اسے اپنا شہزادہ سمجھنے لگی تھی۔ میں نے یہ سوچا شاید تم مجھے بچپن سے جانتا ہے، مجھے سمجھے گا اور میرا شہزادہ بنے گا۔ لیکن وہ شہزادہ تو اپنی شہزادی پہلے سے ہی چن چکا تھا، اور میں پاگل یہ سمجھتی رہی کہ وہ میری محبت سمجھے گا۔ جب وہ میرے ہر قدم پر ساتھ دیتا تھا، میں سمجھتی تھی زندگی میں میں بھی وہ میرا ساتھ دے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، اس دن مجھے اپنی ہی محبت کی تصویریں دکھائی اس نے، اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ مجھ جیسے سامری لڑکی کی قسمت میں دانش جیسا خوبصورت لڑکا نہیں ہو سکتا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس کمتری میں اپنے ہاتھ کو دوپٹے میں نے چھپایا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ تمہیں تو زندگی کا ہر دکھ بتایا تھا، تمہارا حق نہیں بنتا تھا دکھ دینے کا، لیکن وہ محبت بننے سے پہلے میرا دوست تھا، اور میں اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھی۔ میں سچے دل سے بیاہ کو قبول کر لیا تھا، اور پھر بیاہ کی سچائی میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دانش کو بتا سکوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ میں تایا ابو کے پاس چلی گئی۔ پتہ نہیں دانش کو کیسے پتہ چلا میں اس سے پیار کرتی ہوں اور مجھ سے اتنا پسند ہو جائے گا۔ میں نے جانتی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں اس سے اس کی محبت چھین رہی ہوں، اور پہلی دفعہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، اور میں اندر تک ہل گئی تھی۔ دانش نے کرب سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ روئے، چیخے چلائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے صفحے پر اس کاغذ پر آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خون کے قطرے بھی دکھائی دیے تھے۔ خون؟ وہ ان قطروں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس دن میں نے اتنی ٹینشن لی کہ دانش نے مجھ پہ الزام لگایا، اور اس رات پہلی دفعہ میری ناک سے خون آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیوں آیا ہے، میرے دماغ سے دانش کی باتیں ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کر لی، اپنی بہن کی محبت میں آ کر میری محبت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ اپنی بہن کی محبت چھیننے کا الزام بھی وہ مجھ پر لگا گیا تھا۔ کیا وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ میں لڑکوں کو نہیں پھنساتی؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا کوئی رشتہ راس ہی نہیں آیا، نہ دوستی، نہ محبت، جن کے کندھے پر سر رکھ کے رو دوں یا اپنا دکھ بتا سکوں۔ شاید مجھ میں ہی یا میری ہی خلوص میں کمی رہ گئی تھی، یا مجھ میں کوئی خامی تھی۔ پھر جب وہ بات بات پہ مجھے مارتا تھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا دوست مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ دانش ڈائری پڑھتے پڑھتے خود بھی رو رہا تھا۔ دانش کے آنسو حور کے آنسو کے اوپر گر رہے تھے۔ میں روتی تھی، چلاتی تھی، اور پھر دعا نے مجھے سمجھایا کہ آپ ہی تو خدا سے دانش بھائی کو مانگتی تھی، آپ صبر کریں۔ دانش، میں نے تمہیں رو رو کر اللہ سے مانگا تھا کہ میرا دوست ہی میرا محرم بنے، لیکن تم نے میرے یقین کو توڑا، میرا اعتبار توڑا، اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ٹوٹ گیا۔ پھر بیاہ کو شادی کر کے جب گھر لایا، کاش دانش تم مجھے اس وقت میری آنکھوں میں دیکھ لیتے کہ کتنا درد ہے، تو شاید تم آج تک نہیں، بہت پہلے پچھتا چکے ہوتے۔ اور جب تم نے مجھ سے بیاہ سے معافی منگوائی تھی نا، مجھے لگا بس شاید میں اپنی محبت کی اور تذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم نے اس رات اپنا حق لینے کی بات کر کے میرے دل پر چھریاں چلائی تھیں، مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ تم نے دانش،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی گرنے نہیں دو گے، لیکن تم اپنا وعدہ نہیں نبھا سکے۔ تم نے مجھے میری اپنی ہی نظروں میں، بیا کی نظروں میں، سب کی نظروں میں گرا دیا تھا، اور میں گرتی ہی چلی گئی۔ ہور میرا دل پھٹ جائے گا، مجھ میں اور ہمت نہیں کہ میں پڑھوں، لیکن میں پڑھوں گا۔ جتنی اذیت تم نے جھیلی ہے وہ میں خود پر محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ اذیت خود بھی جھیلنا چاہتا ہوں، لیکن اسے کہاں پتا تھا کہ پاگل جب اذیت حقیقت میں ملتی ہے تو جھیلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہے دانش، تم رو رہے ہو کہ نہیں، کہ تم نے یہ تو اپنے دوست کو نہیں سنا۔ اب سن لو، میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ ہی رہی ہوں۔ کبھی کبھی انسان نہیں ٹوٹتا، نہ ہی بگڑتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی کبھی خود سے، اپنی قسمت سے، اور کبھی کبھی اپنوں سے۔ اور میں تم سے ہار گئی تھی، اپنی محبت سے ہار گئی تھی۔ میں نے ساری زندگی یہ سوچا تھا کہ کوئی ساتھ نہ دے تم میرے ساتھ ہوگے، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے، مگر یہ میرا بھرم تھا۔ میرے پاس تم ہو، میں تمہارے لیے بہت روئی ہوں دانش، بہت زیادہ، لیکن تمہیں میری فیلنگز، میرے آنسوؤں کی قدر نہیں ہوئی۔ مجھے تو اب ہر انسان سے دوستی سے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ کتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ مجھے محبت نہیں، ہماری دوستی نے زیادہ درد دیا تھا۔ محبت نہ صحیح، دوستی نبھا لیتے، دوستی میں کیے گئے وعدے نبھا لیتے، لیکن دانش تم تو کچھ نہیں نبھا سکے۔ کیوں محبت کی کلی اکھاڑ دی تم نے، ہنستے چہرے کی رونق بگاڑ دی تم نے۔ ذرا خیال نہ آیا تجھے اپنی انا کا، کہ میری ہستی دنیا اجاڑ دی تم نے۔ کاش میں سوچتی کہ دانش تم میری زندگی میں نہ آتے، نہ مجھے دکھ دیتے، مجھے خواب دکھاتے، نہ ٹوٹنے۔ میں کیا کروں دانش، میں مر رہی ہوں۔ دانش تمہیں کیوں نظر نہیں آتا میرا رویا ہوا چہرہ، میری آنکھیں تمہیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اس پیش پر پھر سے خون کے قطرے گرے تھے۔ زندگی کی راہ میں تم مجھے چھوڑ گئے آخر، تم دل میں رہتے تھے، میرا دل توڑ گئے آخر۔ تم پر بڑا مان تھا میری امیدوں کو، اب کس سے گلہ کروں، تم ہی منہ موڑ گئے آخر۔ لوگ تو چلو لوگ تھے دنیا بھر میں، آج تم بھی تنہا چھوڑ گئے آخر۔ آج تو دانش نے حد ہی کر دی، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اپنی دوست کو، اپنی ہور کو۔ دانش کو وہ دن یاد آیا جب اس نے ہور کو گلے سے پکڑ کے مارنا چاہا تھا۔ دانش کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، رکتے بھی کیسے؟ جب کسی کو آنسو دیے ہو تو خود کے بھی نہیں رکتے، اور تم نے مجھے اپنے بچے کے مارنے کا الزام لگایا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں، لیکن تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤں۔ میں نے کتنی ہی منتیں کی تھی کہ دانش مجھے طلاق نہ دو، میں مر جاؤں گی، لیکن اس نے کہا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ مجھے زندگی سے باہر نکال گیا تھا۔ آج وہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی دوستی سے آزاد کر دیا۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑتا ہے جس کے ساتھ گزرے لمحے خواب کی طرح ہمارے دل و دماغ میں بسے ہوں، جس کی آواز دل پہ الگ سے تان پر دھڑکتا ہو، یہ قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں، اور آج میں تم سے بچھڑ رہی ہوں اور میری سانسیں مجھ پہ بھاری ہیں۔ اسپیشلی فار یو دانش۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ چلو رسمن ہی سہی، مڑ کے مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے جاؤ۔ کبھی کبھی یہ ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، فقط میرے دل سے اتر جائے گا۔ بچھڑنا مبارک، بچھڑ جائیے گا۔ میں سمجھی تم ہو تو کیا اور مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ بھرم تھا، میرے پاس تم ہو۔ جب تمہیں یہ ڈائری پڑھنے کو ملے گی، شاید اس وقت میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں گی، یا پھر کہیں ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی، کیونکہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ میں کسی بھی وقت مر جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا جب تمہیں بیا کی سچائی پتہ چلے گی میں کہاں ہوں گی، لیکن میں جانتی ہوں ایک دن تم مجھے ڈھونڈنے آؤ گے، لیکن تمہیں ہور کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں۔ خدا حافظ میری پیاری ڈائری، میرے جذبات اور میری سارے باتیں دانش تک پہنچانے کے لیے شکریہ۔ دانش ڈائری بند کر چکا تھا، اب تو رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، وہ ہچکیوں سمیت رونے لگا تھا۔ ہور پلیز ایک دفعہ واپس آؤ، میں تمہارے پاؤں پڑوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اسے چپ کروانے کے لیے اس کی ہور نہیں تھی۔
ماہی کمرے میں آئی تھی، وہ اسے روتا دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا، لیکن اسے بھی دانش کو چپ کروانا مشکل لگ رہا تھا۔ دانش پلیز چپ کر جاؤ، ماہی پلیز اسے کہو ایک دفعہ مجھے معاف کر دے، میں مر رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز۔ لیکن ماہی کچھ نہ بولی۔ وہ کیا بولتی، اس کے پاس تو کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ نوال نیند سے اٹھی تو اسے محسوس ہوا اس کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ بازل کے زخمی بازو پر تھا۔ سوری بازل، مجھے نیند میں پتہ نہیں چلا، درد تو نہیں ہوا نا؟ تمہیں مزہ آیا ہوگا نا مجھے تکلیف میں دیکھ کر، تم تو چاہتی ہو میں مر جاؤں، مجھ جیسے بد کردار لڑکے سے تمہاری جان چھوٹے۔ نہیں بازل پلیز۔ لیکن بازل بغیر اس کی سنے واش روم میں چلا گیا تھا۔ حور کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ دائم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا میری جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حور نے دائم کی طرف دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے فکر مندی تھی، اس کی فکر تو کبھی اتنی کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ ایک دم سے دائم کے سینے سے لگی تھی، وہ آنسو بہائے جا رہی تھی، دائم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ حورم کی بے اختیاری پر دائم کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑی تھی۔ دائم نے حور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ حور جلدی سے دائم سے الگ ہوئی تھی، وہ بنا دوپٹے کے دائم کے سینے سے لگی تھی۔ حور اپنی بے اختیاری پر شرم سے نظریں جھکا گئی تھی اور جلدی سے دوپٹہ پہن لیا تھا۔ دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اس کی احتیاط پر۔ حور آپ کیوں رو رہی تھی؟ کچھ نہیں، بتائیں مجھے حور۔ دائم نے حور کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے دوبارہ کھینچا تھا، وہ کھینچتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بتائیں مجھے حور۔ چھوڑیں مجھے دائم۔ نہیں، پہلے مجھے بتائیں، اور آپ جانتی ہیں میں کئی گھنٹے آپ کو ایسے کھڑے رکھوں گا اگر آپ نے نہ بتایا تو۔ وہ ماہی کی کال تھی، تایا ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اوہ اچھا، واجد انکل کی ڈیتھ ہو گئی، چلیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نارمل انداز میں بات کرتا حور کو حیران کر گیا تھا۔ تمہیں پتا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اسے دھکا مار کر غصے سے پوچھنے لگی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کو رلانا نہیں چاہتا تھا۔ دائم کے لہجے میں شدت تھی۔ دائم حور کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس سانولی عام نقوش والی لڑکی سے اسے عشق تھا، پھر دل کے کہنے پر وہ اس کی ناک پر ہونٹ رکھتا تھا، پھر سے حور کا دل دھڑک گیا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تو حور کا لال گال دیکھ کر دائم کا کہکہا گونجا تھا۔ ہے مائی لو، آپ اتنی پیاری کیوں ہیں یار میری جان؟ اس کا دل کر رہا تھا وہ حور کو کھا جائے، حور کو اپنے سینے میں سب سے چھپا لے۔ دائم جاؤ تم۔ کہاں جاؤں؟ میں تو آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ اف، وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ دائم سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بابا جی، بس 4 دن رہ گئے ہیں، پھر میں نے وہ چلہ کاٹنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے بیٹا ابراہیم، اگر یہ چلہ تم نے مکمل کر لیا نا تو وہ لڑکی کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، تمہارے لیے تڑپے گی۔ بابا جی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دعا ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے، لیکن اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ابراہیم۔ بابا جی، یا تو اب میں دوبارہ سے اپنی بیلا کو حاصل کر لوں گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس چلا جاؤں گا۔ اب اگر کسی نے میری بیلا کو دور کیا تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ نوال آج اپنے گھر گئی تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل نے غصے سے دیکھا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ نوال نے عجیب نظروں سے بازل کو دیکھا۔ میں گھر گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں بیمار ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، بازل نے چڑھ کر کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم کو بازل؟ نوال نے اس کا بازو پکڑا تو اس کا بازو گرم تھا۔ بازل تمہیں تو بخار ہے، تمہیں کیا پرواہ، جاؤ تم یہاں سے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں بخار ہے، میڈیسن کھا لو۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا لیٹ گیا تھا۔ نوال نے اسے دیکھ کر اس کا سر دبانا شروع کر دیا تھا، جبکہ بازل نوال کا ہاتھ پکڑتا گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ نوال بھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ رات کو بالاج گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا دعا بیڈ پہ لیٹی سو رہی تھی۔ ارے میری جان، آج اتنی جلدی سو گئی؟ ویسے تو رات تک شرارتیں کرتی رہتی ہے۔ دعا کا رو رو کے برا حال تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ جب بالاج آیا تھا تو اس وقت وہ اٹھ گئی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بالاج سے طلاق کیسے مانگے گی۔ اگر وہ ابراہیم کے بارے میں بتا دے گی تو وہ بالاج کو مار دے گا۔ اس نے بالاج کو دیکھا تو بالاج نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائم تم سو رہی ہو؟ اور دعا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گر پڑے تھے۔ دعا میری جان، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟
کچھ نہیں خان، دعا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ کا جھٹکا دیتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی ہنی، دعا چیخی تھی۔ ماہی جو کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی شور سن کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دعا یار کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ پھر ایسے کہہ رہی ہو میرا سب کچھ تم ہو۔ بالاج کو دوبارہ سے وہ خواب یاد آیا تھا جس میں دعا اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پہ دعا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا سب کچھ دعا تھی۔ دعا کے دور جانے کے بعد اس کے پاس بچتا ہی کیا تھا؟ ماہی نے اشاروں میں بالاج سے پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے بالاج خان، دعا نے کس طرح ہمت کر کے بولا تھا۔ یہ تو وہی جانتی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بالاج کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ مجھے آپ نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھا ہے نا؟ دعا نے جان بوجھ کر غلط لفظ استعمال کیے تھے۔ ماہی نے حیران ہو کر اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ایک نظر دعا کو اور ایک نظر بالاج کو دیکھا تھا۔ دیکھو دعا، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ کب میں نے تم سے اپنی ہوس پوری کی ہے؟ بالاج دھاڑا تھا۔ اس کا شور سنتے ساجدہ اور دانش بھی آ گئے تھے۔ آپ کو ہوس ہے اسی لیے آپ 13 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب بھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ بالاج کا تھپڑ اسے زمین پہ گرا گیا تھا۔ دعا کے کان سائی سائی کرنے لگے تھے۔ دعا کے آنسو بہہ بہہ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیوں نہ روتی وہ تو بالاج کی محبتوں کی عادی تھی۔ اس نے تو کبھی بالاج کو خود سے اونچی آواز میں بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تم مجھے یہ سب کہو؟ بالاج نے اس کے بال دبوچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑیں مجھے بالاج خان، آج تو وہ آر پار کر دینا چاہتی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے بالاج سے دور جانا ہے کہ ابراہیم کا جنات بالاج کو یا اس کی آپی کو مار نہ دے۔ سب نے حیرانگی سے دعا کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے مخاطب کر رہی تھی آج بالاج کو؟ بالاج نے ایک نظر ماہی کو دیکھا۔ ماہی نہ کچھ اشارہ کیا تھا۔ بالاج نے دعا کو چھوڑا تھا۔ اب تمہارے اس گھر سے نکلنا بند۔ نہیں میں جاؤں گی، مجھے اکیڈمی جانا ہے، دعا نے گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ اگر نہ گئی تو ابراہیم کو غصہ آ جاتا اور وہ کچھ کر بھی دیکھتا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے چاہتی ہو۔ اسی بیڈ پر دھکا دے کر وہ باہر چلا گیا تھا۔ دعا وہاں بیٹھی کئی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس نے آج اپنے خان کو کیا کہہ دیا تھا؟ اس کی محبت کو ہوس کہہ دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر بالاج کا لاڈ پیار، نخرے دکھانا سب یاد آ رہا تھا، لیکن اسے سب سے دور جانا تھا۔